السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، چھٹیاں کیسی گزر رہی ہے آپ کی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہتر ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. ٹھیک ہے، اچھا کلاس، ابھی ہم اپنا اردو کا کام سٹارٹ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنے بکس جو ہے تو وہ اردو کے نکال لے سب. ٹھیک ہے کلاس، آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے ہم انصاف کا جو لیسن تھا وہ ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، انصاف کا جو لیسن ہے تو وہ ہم ختم کر چکے ہیں. بہت ہی شارٹ اینڈ پیاری سٹوری تھی وہ. اب اس کی ایکسرسائز کی باری ہے. ٹھیک ہے، تو تفہیم آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہاں پہ جو بلو ٹاپک دیا ہے تو یہ کویسچنز ہے، یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کریں گے. اس کے نیچے جو ٹرو اینڈ فالز ہے، ٹھیک ہے، صحیح فقروں کے سامنے ٹک اور غلط فقروں کے سامنے کراس کا نشان لگائیں. ٹھیک ہے، صحیح اور غلط یہ آپ نے بتانے ہیں کیونکہ آپ لوگ سبق پڑھ چکے اور آپ کو آئی ایم شیور کہ آتے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو فرسٹ ون ہے ہمارے پاس، عراق پر سلطان مراد کی حکومت تھی. از اٹ ٹرو اور فالس؟ فالس. ٹھیک ہے، عراق نہیں تھا، سلطان مراد تھا لیکن جگہ جو تھی تو وہ اسپین تھی، عراق نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ کراس آتا ہے، مطلب غلط ہے یہ. ٹھیک ہے، سیکنڈ نمبر پہ ہے، بادشاہ نیکی کے بہت کام کرتا تھا. کیا یہ صحیح ہے؟ یس، صحیح ہی ہے. ٹھیک ہے، بادشاہ جو ہے تو وہ نیکی کے بہت سارے کام کرتا تھا، صرف ایک بات کی کمی تھی کہ اس کو غصہ بہت جلدی آتا تھا. ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ بھی آتا تھا. اچھا، 3 نمبر پہ ہے، بادشاہ نے ایک بہت بڑا باغ بنوانے کا ارادہ کیا. غلط. بادشاہ نے کیا بنوانے کا ارادہ کیا تھا؟ مسجد. ویری گڈ. ٹھیک ہے، اچھا 4 نمبر پہ ہے، نگران اپنی فریاد لے کر چیف گیسٹس کی عدالت میں چلا گیا. بالکل غلط. نگران فریاد لے کے گیا تھا لیکن چیف جسٹس کے پاس نہیں، قاضی کی عدالت میں گیا تھا. ٹھیک ہے، اچھا بک دوسرے پیج کی طرف دیکھیں. ٹھیک ہے، 39 کی طرف. ٹھیک ہے، اوپر ایک بلینک جو ٹرو فالس سوری وہ رہتا ہے. 5 نمبر، بے شک غصے میں مجھ سے غلطی ہو گئی. جو بادشاہ کہہ رہا تھا کہ بے شک غصے میں مجھ سے غلطی ہو گئی، تو ہاں بالکل جی، بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ کویسچن ہوتا ہے ختم. اس کے نیچے ایک دوسرا کویسچن ہے، ریڈ لائن سے جو لکھا ہوا ہے، دیے گئے فقرات کے سامنے لکھے گئے لفظ کو ایک دفعہ واحد اور ایک دفعہ جمع کی صورت میں لکھ کر فقرات مکمل کریں. اس سوال کو تھوڑا سا پہلے سمجھیں، پھر آپ کو کرنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ ہمارے پاس جو ورڈز ہمیں دیے ہیں، 1 نمبر بلینک، 2 نمبر، 3 نمبر، 4 5 6، اس کے سامنے جو ورڈ ہے بریکٹ میں، بچہ، درخت، پل، ٹماٹر، کمرہ، کاریگر. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کو جو بچہ دیا ہے، بچے کا جمع کیا آتا ہے؟ بچہ، بچے. ویری گڈ. ایک بلینک میں بچے لکھنا ہے، ایک بلینک میں بچہ لکھنا ہے. ایک دفعہ واحد لکھنا ہے، ایک دفعہ جمع لکھنا ہے. ایک ہی بلینک میں ایک جو ورڈ ہے تو وہ ایک دفعہ جمع میں لکھنا ہے، ایک دفعہ واحد میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ آپ کو دیا گیا ہے، تمام ڈیش کھیل رہے تھے. تمام، تو تمام زیادہ آ رہے ہیں، تو بچہ جو ہے اس کی جمع کیا ہے؟ بچے. ویری گڈ. تمام بچے کھیل رہے تھے، چھوٹا ڈیش دیکھ رہا تھا، چھوٹا بچہ دیکھ رہا تھا. تو اگر دیکھیں، بچے جمع ہو گیا، بچہ واحد ہو گیا، تو ایک لائن میں 2 ورڈ جو ہے تو وہ ایک جیسے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی سیکنڈ نمبر کی طرف دیکھیں. اس میں بتایا گیا ہے، اس ڈیش پر چڑیا بیٹھی ہے. اس ڈیش پر چڑیا بیٹھی ہے، اس درخت پر چڑیا بیٹھی ہے. ویری گڈ. سنگل ہے، جو سنگل درخت ہے وہ لکھیں گے. باقی درختوں پر کوے. باقی درختوں، تو درخت کی جمع درختوں ہے، باقی درختوں پر کوے. ٹھیک ہے، تھرڈ نمبر کی طرف دیکھیں، ڈیش کی دکان پر کئی قسم کے ڈیش پڑے ہیں. یہاں پہ پل دیا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، تو پل کہاں پہ آئے گا؟ پلوں کی دکان پر، پلوں پہلے آئے گا جمع. پلوں کی دکان پر کئی قسم کے پھل پڑے تھے. ویری گڈ. ٹھیک ہے، ایک دفعہ واحد آئے گا، ایک دفعہ جمع آئے گا. ٹھیک ہے، اب دوسرا ہمارے پاس ہے، ہم نے ڈیش کے پودے پر کئی سرخ ڈیش کو دیکھا. تو آپشن میں دیا ہے آپ کو ٹماٹر. ٹھیک ہے، اب ٹماٹر جو ہے تو ایک دفعہ آپ نے واحد میں لکھنا ہے، ایک دفعہ آپ نے جمع میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، میں نے ٹماٹر کے پودے پر کئی سرخ ٹماٹروں کو دیکھا. پودا ایک ہے. ٹھیک ہے، تو ایک پودے میں اس نے کئی سرخ ٹماٹروں کو دیکھا، تو ٹماٹر کی جمع ٹماٹروں، تو یہاں پہ وہ ایک واحد اور ایک جمع لکھنا ہے. جو 5th ون ہے، ایک ڈیش چھوڑ کر ایک
خود بتا رہا ہے کہ وہ سنگل ہے، تو سنگل کا کیا آئے گا؟ مطلب کمرہ ہی آئے گا، کمرے یا کمروں نہیں آئے گا، کمرہ آئے گا. ایک کمرہ چھوڑ کر باقی سب، تو سب زیادہ ہو گئے، تو کمروں کا جمع، کمرہ کا جمع کیا ہے؟ کمروں. باقی سب کمروں میں رنگ ہو گیا ہے. ایک کمرہ چھوڑ کر باقی سب کمروں میں رنگ ہو گیا ہے، مطلب ایک کمرے میں صرف رنگ نہیں ہوا، باقی سارے کمروں میں رنگ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. بوڑھے ڈیش کو دوسرے ڈیش کا نگران مقرر کیا. کاریگر، یہاں پہ آپ کو آپشن مل گیا ہے کاریگر، تو بوڑھے تو ایک ہے نا، بوڑھے کاریگر. ٹھیک ہے. بوڑھے کاریگر سنگل آ گیا یہاں پہ، مطلب واحد آیا ہے، کو دوسرے کاریگروں پر نگران مقرر کیا ہے. جب ایک کاریگر مطلب بہت زیادہ لوگوں پہ نگرانی کرتا ہے تو وہ کاریگروں، مطلب زیادہ لوگ ہوتے ہیں، پھر کاریگر تھے تو کاریگروں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ والا کویسچن بھی مطلب کافی انٹرسٹنگ، کافی ایزی ہے. صرف اس کو سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش کرے کہ بچہ کا جمع کیا ہے؟ بچے. درخت کی جمع درختوں، پل پھلوں، ٹماٹر ٹماٹروں، کمرہ کمروں، کاریگر کاریگروں. ٹھیک ہے. تو پھر آپ جملے کو دیکھ کر جہاں پہ واحد آتا ہے واحد لکھیں، جہاں پہ جمع آتا ہے جمع لکھیں. نیچے جو کویسچن دیا ہے الفاظ سازی، یہ بہت آسان ہے، اس میں مطلب کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. دیے گئے الفاظ پر اعراب لگا کر ان کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھے. اب اگر ایک لفظ ہے اس کے اوپر اعراب نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جیسے کہ ہمارے پاس ظلم ہے. ٹھیک ہے. ظلم پہ ہمارے پاس اعراب ہے پیش زبر. ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس کو پروناؤنس کس طرح سے کرنا ہے، تلفظ کو کس طرح سے ہم نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ اعراب لگاتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون سا جو لفظ ہے وہ کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ ورڈ دیا ہے کاریگر، سلطان ماہر، مقرر، نقص، عدالت، ظلم، شکایت. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کو میں نے مینشن کی ہے کہ کس پہ کس طرح کا اور کون سا اعراب لگانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، نیچے والا جو کویسچن ہے وہ بہت ہی سمپل ہے، آئی تھنک آپ سب کو آتا ہوگا، اور یہ آئی تھنک ہم کلاس میں کر بھی چکے ہیں، کافی ایزی سا ہے، آپ سب کو یاد ہونا چاہیے. مذکر ہے اینڈ مؤنث ہے، مذکر اسما، مذکر اسما، مؤنث اسما. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کو نام دی ہے جس کے ساتھ انہوں نے مذکر اسما لکھا ہے. اسما مین کوئی بھی نام. ٹھیک ہے. مذکر میں نے بتایا تھا آپ کو کہ مذکر وہ جس کو ہم نر کہتے ہیں، نر یا مرد کہتے ہیں، وہ کسی بھی مطلب جانوروں میں بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور مؤنث وہ ہوتے ہیں جو مطلب مرد تو عورت. ٹھیک ہے. تو مذکر مرد، مؤنث عورت کیٹیگری آتی ہے. ٹھیک ہے. خادم کا دیکھیں، خادم کا کیا آئے گا؟ خادم، بیکاری، دھوبی، پٹھان، چڑا، دادا، یہ سب مذکر ہیں. دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی یہاں پہ عورت نہیں ہے، سب جو ہے مرد والے اس سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. خادم، تو خادم کا مؤنث کیا آئے گا؟ آبویسلی کیا آئے گا؟ خادمہ آئے گا. ویری گڈ. ٹھیک ہے. بیکاری مرد ہے، بیکارن. ویری گڈ. بیکارن آئے گا، جو نیچے میں نے آپ کو مطلب لائنوں سے بالکل کلیئر میں نے شو کیا ہوا ہے. دوبی، تو دوبی کا کیا آئے گا؟ لاسٹ ون، دھوبن. دوبی، دھوبن. ٹھیک ہے. اچھا، پھر پٹھان کیا آئے گا؟ پٹھانی. ویری گڈ. میرے ساتھ پروناؤنس کر لیا کرے. ٹھیک ہے. چڑا، یہ تو آپ کو مطلب میں 1000 دفعہ بتا چکی ہوں اور بہت کامن سے ورڈز ہیں. چڑا تو چڑیا. چڑیا. دادا، دادی. اب میرے ساتھ ایک دفعہ میرے پیچھے بولتے جائیں. خادم، خادمہ. بیکاری، بیکارن. دوبی، دوبن. پٹھان، پٹھانی. چڑا، چڑیا. دادا، دادی. ویری گڈ. ویری نائس. اب بک پیج ٹرن کریں. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آپ کو تھوڑے سے بہت ہی آسان سے ورڈ دیے ہیں جو ہم بورڈ پہ آئی تھنک کر چکے ہیں، اور آپ سب کے لیے یہ کافی آسان ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کو جوڑ توڑ جو ہوتے ہیں وہی الفاظ دیے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح ان الفاظ کے حروف الگ کر کے لکھیں، جیسے بادشاہ کا اگزامپل دے کے اوپر با، الف، دال، شین، الف، ہاں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ سیم نیکی ہے، نگران ہے، خوبصورت ہے، معمار ہے، سلطان ہے، شکایت ہے. آپ نے ان سب کے توڑ لکھنا ہے جس طرح میں نے آپ کو
مطلب مینشن میں کر چکی ہوں اسی طرح لکھ لیں، ٹھیک ہے، اور یہ آئی تھنک آپ کو آتے بھی ہیں۔ اس کے نیچے جو سوال ہے الفاظ جملوں کا، یہ بھی تھوڑا سا ٹرکی ہے لیکن مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، انٹرسٹنگ سا ہے۔ پہلے کالم کے لفظوں کو دوسرے کالم کے لفظوں سے ملائیے اور ایک بامعنی جملہ بنائیں اور اسے تیسرے کالم میں لکھیں۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک کالم ہے نامکمل جملہ، دوسرا بھی ہے نامکمل جملہ، تیسرا ہے مکمل جملے، ٹھیک ہے، نامکمل جملے، نامکمل جملے، مکمل جملے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ فرسٹ نمبر پہ ہے آج موسم، آپ کہاں، مجھے اپنے وطن سے، ٹوکری میں، مجھے دیکھ کر وہ، میں اپنی شکایت۔ دوسرے نامکمل جملے میں ہے محبت ہے، واپس لاتا ہوں، بہت خوش ہوا، رہتے ہیں، بہت سہانا ہے، پل ہے۔ اب جو پہلا والا ہے آج موسم، آج موسم کے ساتھ دوسرا جو نامکمل جملے کا کالم ہے اس کے ساتھ ایک دوسرا کالم ملائیے اور جو پراپر جملہ بنتا ہے، جو صحیح معنوں والا جملہ ہے، اس کو آج موسم کے سامنے والے تھرڈ مکمل جملے کے سامنے لکھ دیں۔ لائک یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے آج موسم، آج موسم بہت سہانا تھا۔ نامکمل جملے کا جو دوسرا نمبر کالم ہے اس میں نیچے بہت سہانا ہے، تو پھر آج موسم بہت سہانا ہے، سمپل۔ تو اس آج موسم بہت سہانا ہے کو پہلے والی لائن میں لکھ دے، آج موسم بہت سہانا ہے، جس طرح میں نے آپ کی دیے کالمز اے، کالم بی کی طرح لائنیں بھی کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کہاں، آپ کہاں رہتے ہیں، ویری گڈ، آپ کہاں رہتے ہیں، یہ پراپر جملہ بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے اپنے وطن سے بہت خوش ہوا، نہیں یہ تو غلط ہے، اس کے سامنے جو ہے یہ تو ہو نہیں، کیونکہ مجھے اپنے وطن سے یہ بھی نامکمل جملہ، اس کی کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اور بہت خوش ہوا بھی نامکمل جملہ، اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو مجھے اپنے وطن سے محبت ہے، جو پہلے والا ہے مجھے اپنے وطن سے محبت ہے، ویری گڈ، یہ ایک صحیح جملہ بناتا ہے، تو اس کے سامنے لکھ دیں مجھے اپنے وطن سے محبت ہے، ٹھیک ہے۔ ٹوکری، ٹوکری میں کیا ہوتا ہے، ٹوکری میں پل ہے، ویری گڈ، ٹوکری میں پل ہے، ٹھیک ہے، ٹوکری میں پل ہے، اور ٹوکری میں کا جو کے سامنے مکمل جملے والی لائن میں لکھ دیں۔ مسجد دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا، مسجد دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا، تو یہ بھی ایک صحیح جملہ ہے اور صحیح معنی بھی دیتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ میں اپنی شکایت واپس لیتا ہوں، ویری گڈ، ایک دفعہ اس کو دیکھیں۔ آج موسم بہت سہانا ہے، آپ کہاں رہتے ہیں، مجھے اپنے وطن سے محبت ہے، ٹوکری میں پل ہے، مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا، میں اپنی شکایت واپس لیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ کویسچنز یہاں سے لکھنے کے بجائے خود سے ٹرائی کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ جب آپ لوگ ٹرائی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کہاں پہ غلطی کر رہی ہوں یا کہاں پہ غلطی کر رہا ہوں، تب آپ کو صحیح چیز سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ نیچے آپ کو دی ہے خوشخطی، خوشخطی میں انہوں نے ایک جملہ دیا ہے جو کہ غلط، اس میں غلطی ہے، اس غلطی کو صحیح کرے اور اس جملے کو دوبارہ لکھیں۔ دیے گئے جملے میں جمع کے واحد بنا کر اس کو دوبارہ خوشخط کر کے لکھیں۔ انہوں نے جمع الفاظ یوز کی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ٹھیک طریقے سے لکھنا ہے اور یہاں پہ اس کی خوشخطی کرنی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے ان غلطیوں کی وجہ سے معمار کے نگرانوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ غلطی کس چیز کی ہے آپ کو بہت آرام سے پتہ چل جائے گا۔ اس غلطی کی وجہ سے، یہ ان ہے، یہاں پہ آپ نے اس لکھنا ہے، اس غلطی کی وجہ سے معماروں کے نگران، معمار لکھا انہوں نے، تو معمار جو تھے تو وہ تو بہت زیادہ تھے، ٹھیک ہے، تو معماروں آپ نے لکھنا ہے، معماروں کے نگران، ٹھیک ہے، کہ ہاتھ کو کاٹ دیا جائیں، تو یہ صحیح ہے۔ تو آپ نے اس کی خوشخطی کرنی ہے اور 2-3 دفعہ اس کو دیکھنا ہے کہ غلطی کہاں پہ ہے اور میں نے کون سی چیزیں ٹھیک کی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ناؤ اپنے دوسرے پیج کی طرف آئے، پیج نمبر 41، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہاں پہ ایک تخلیقی مہارت، جس کو ہم کریٹیو رائٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کریٹیو رائٹنگ، جس میں آپ کو ایک ٹاپک دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک عنوان دیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں آپ نے خود سے جو ہے اپنے ذہن سے، اپنے ورڈ سے جو ہے اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ جو لکھا ہے انصاف کے بارے میں نیچے
दिए गए इंसाफ के बारे में नीचे दिए गए 5 फ़िक़रात लिखें, ठीक है। नीचे दिए गए 5 फ़िक़रात लिखें। आपको 5 लाइनें दी है और आपने यहाँ पे इंसाफ के हवाले से 5 जुमले लिखने हैं। अब 5 जुमले अगर आप लिखेंगे तो वो आप सबके एक जैसे नहीं होंगे। मतलब कर सकते हैं आप, अगर ये ख़ुद से करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स की हेल्प से, अपने बहन भाइयों की हेल्प से, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सबका जो क्रिएटिव राइटिंग है तो वो एक जैसा हो, ठीक है। आप ख़ुद से भी लिख सकते हैं, इसके बारे में सोचें, 5-10 मिनट इसके बारे में सोचें, जुमले बनाएं, फिर उसको तरतीब से लिखें रफ़ में, और फिर उसको जब आप प्रॉपर तरीके से लिख लेंगे तो फिर आप वही सेंटेंसेस इधर बुक में आप लोग मेंशन कर दें, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा है इस्लाम में इंसाफ की बहुत इस्लाम में इंसाफ को, सॉरी ये को है, बहुत अहमियत, इस्लाम में इंसाफ की बहुत अहमियत है, ठीक है। इस्लाम में इंसाफ की बहुत अहमियत है कि मतलब इस्लाम में हमें अल्लाह ताला इंसाफ के बारे में बहुत मतलब कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है इंसाफ के बारे में, तो मतलब हमारी ज़िंदगी में इसका होना काफ़ी ज़रूरी है, तो अहमियत है इसीलिए ज़रूरी है, ठीक है। नफाज़ इस्लाम के लिए इंसाफ बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस्लाम के उस पर चलना है, ठीक है, तरीक़े से चलना है, तो उसमें इंसाफ का अमल दखल काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। कुरान मजीद में अल्लाह ने इंसाफ का हुक्म दिया है, कुरान मजीद में अल्लाह ने इंसाफ का हुक्म दिया है, जो मैंने बताया आपको अभी। हमारे ज़िंदगी में इंसाफ का होना बहुत ज़रूरी है। अब हर इंसान को अगर अच्छी तरीके से, सही तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, तो ऐसे छोटी छोटी जो बातें हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेनी चाहिए, और ये ज़रूरी भी है हमारे लिए, ठीक है। हम अल्लाह हमको इंसाफ पसंद हुक्मरान अता फ़रमाए। दुआ है आखिर में कि मतलब अल्लाह ताला हमें ऐसा हुक्मरान अता फ़रमाए जो इंसाफ को पसंद करने वाला हो, ठीक है। आसान सा है। अब नीचे दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें, ठीक है। नीचे जो क्वेश्चन है, ठीक है, नीचे जो क्वेश्चन है तो यहाँ पे है कि नीचे दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज जुमले हैं, तो यहाँ पे मैंने आप सबके लिए लिखे भी है, लेकिन अगर आप ख़ुद से भी अच्छे से प्रॉपर से प्यारे प्यारे सेंटेंसेस लिखना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखी भी है, ठीक है। यहाँ पे पहला वर्ड है इंसाफ। इंसाफ ये जुमला हमारा बहुत ही आसान है। हमारा दीन हमें इंसाफ का सबक देता है, ठीक है। कमी, हमारे मोहल्ले में साफ़ पानी की कमी है। होश, डॉक्टर मरीज़ को होश में लाने की कोशिश कर रहा है। तामीर, बादशाह ने मस्जिद तामीर बनवाने का इरादा किया। काजी, काजी बादशाह के फ़ैसले से खुश हुआ। मेमार काफ़ी माहिर होते हैं। अदालत, अदालत में बहुत खामोशी छा गई। गलती, वो अपनी गलती पर नादिम हैं, ठीक है। ये मैंने लिखे हैं आपके लिए। आप अगर ख़ुद से लिखना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से लिखना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अब पेज टर्न करें, और यहाँ पे हमारा जो रिटन वर्क था बुक का, तो वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बुक वर्क की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे एक ज़ुबान फ़हमी है जो आप लोगों को मैं अभी होमवर्क दे रही हूँ, और आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब इसको हल करना है। क्वेश्चन की तरफ देख के यहाँ पे आपको बताया है कि उर्दू ज़ुबान के ऐसे जुमले जिनमें माजी के किसी काम के बारे में बताया गया हो, उसके आखिर में ता, ती, ते आते हैं, ठीक है। मतलब कि माजी वो ज़माना होता है जो गुज़र चुका है, ठीक है। जो मतलब गुज़र चुका है, वो वक्त, वो काम, वो चीज़ें जो मतलब गुज़र चुकी हैं, उसको हम कहते हैं उस ज़माने को माजी, ठीक है। तो उस मतलब जब आप किसी जुमले को माजी में बयान करते हैं, माजी के हाल में किसी जुमले को बयान करते हैं, तो उस जुमले के आखिर में ता आता है, ती आता है और ते आता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिए हैं, मिसाल के तौर पर इन जुमलों को गौर से पढ़ें। कई 100 साल पुरानी बात है कि स्पेन में सुल्तान मुराद की हुकूमत थी। अब तो नहीं है ना, गुज़र चुकी है, थी, ठीक है, ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि कई 100 साल पुरानी बात है, अभी अभी की बात नहीं है। ये बादशाह नेकी के बहुत काम करता था, अभी नहीं करता था, गुज़र चुकी है, माजी का काम था, सॉरी। उसमें बस एक चीज़ की कमी थी कि उसे गुस्सा बहुत आता था को देके जो आपको रेड में आपको मेंशन किया है, हम इसकी बात कर रहे, ठीक है। गुस्से में उसे अपने आप का होश भी नहीं रहता था, ठीक है।
غصے میں جب اس کو غصہ آتا تھا تو اس کو ہوش نہیں رہتا تھا. اب کی بات نہیں ہے، ماضی کی بات ہے. ٹھیک ہے. مسجد دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا ابھی نہیں ہو نہیں رہا، خوش ہوا. ٹھیک ہے، بس ماضی کی بات ہے. اس سبق میں سے وہ جملے تلاش کر کے لکھیں جو تا، تی، تے اور الف پر ختم ہوتے ہوں. اس سبق کو دوبارہ پڑھے، 2-3 دفعہ پڑھے اور پینسل سے ان جملوں کے نیچے لائنیں کریں جس جملے میں آخر میں تا آتا ہو، تی آتا ہو، تے آتا ہو یا الف آتا ہو، اور وہی جملے پھر یہاں پہ 1 2 3 جو خالی لائنیں دی گئی ہے اس میں آپ 3 یا 4 لائنیں جو ہے وہ ادھر لکھ دیں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے. نیچے سرگرمیاں اگر دیکھیں جو بلو والا ٹاپک ہے تو اپنی اپنی کاپی میں دنیا کی خوبصورت مسجدوں کی کم از کم 10 تصاویر اکٹھے کر کے لگائیں. آپ کے گھر میں اگر کوئی پرانے بکس ہے، اگر کوئی اخبار وغیرہ ہے، کوئی میگزین وغیرہ جو ایکسٹرا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ ڈرا بھی کر سکتے ہیں. مطلب اگر نیٹ سے دیکھ سکتے ہیں، اگر بک سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پیسٹ کر لیں تو زیادہ اچھا ہوگا. انہوں نے 10 لکھا ہے تو آپ 10 اگر زیادہ ہے تو جتنا آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ اتنے ہی کر لیں. اٹس اوکے. ٹھیک ہے. اپنے نوٹ بک میں مسجد کی مطلب ڈفرینٹ مسجدوں کی جو ہے کیا لگائیں، تصویریں لگا لیں. ٹھیک ہے. مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے نکلنے کی دعا یاد کریں. ٹھیک ہے. تو آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے مسجد میں داخل ہونے کی اور مسجد سے باہر نکلنے کی دعا جو ہے وہ یاد کرنی ہے، اور اپنے پیرنٹس کو دن میں 2 دفعہ مطلب اس کی گردان بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسٹوڈنٹس، اس سبق میں اگر دیکھیں، ٹھیک ہے، ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس سبق سے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، لیکن میں اس لیے آپ کو بار بار اس کا بتا رہی ہوں کہ آپ سے وہ چیزیں آپ کی مائنڈ میں ریمائنڈ ہو، آپ کے ذہن میں وہ چیزیں ریمائنڈ ہو تاکہ آپ بھولیں نہیں پھر. ٹھیک ہے. کہ مطلب غصہ جو ہے نا ہمارے اسلام میں حرام قرار دیا ہے اس کو. ہمارے اسلام میں غصہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہ کر سکتی ہے، تباہ کرتی ہے، تباہ کر سکتی ہے اور تباہ کر چکی ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بہادر شخص وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو کرے. سب سے پہلوان انسان وہ ہے، کیونکہ پہلوان صرف اسے نہیں کہتے جو مطلب جو بہت زیادہ جو ایسے مطلب پہلوان ہم اس کو کہتے ہیں زیادہ تر جو لڑائی جھگڑوں میں اور ان چیزوں میں آگے ہوتا ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مطلب غصے پر قابو کرنے والا شخص جو ہے تو وہ سب سے بڑا پہلوان ہے، کیونکہ اپنے نفس پہ قابو پانا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر انصاف اور ہمارے معاشرے میں قائم ہو تو وہ معاشرہ جو ہے کبھی بھی مطلب کمزور نہیں پڑتا. انصاف جو ہے وہ ہمارے معاشرے کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 3-4 باتیں ہیں کہ مطلب آپ غصے سے پرہیز کریں، اپنے غصے پر قابو کریں. ٹھیک ہے. غصے میں کوئی فیصلہ نہ کریں، اپنی ذمہ داری جو ہے تو وہ اچھی طریقے سے نبھائیں. ٹھیک ہے. اور اپنے معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے انصاف کی راہ پہ چلنا ہوگا. ٹھیک ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، اور نیکسٹ انشاءاللہ ہم اپنا جو کویسچن آنسر کا کام ہے وہ سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. اللہ حافظ.